شادی شدہ زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے کیا عادتیں اپنانی چاہیے؟ میاں بیوی کے جو ایک دوسرے پر حقوق ہیں تو وہ کیا حقوق ہیں، اس سلسلے میں کچھ باتیں ہیں۔ خاص بہو کے معاملے کو حل کرنے کے لیے شوہر کا کیا کردار؟ یاد رکھیے گا، میاں بیوی اگر اپنے رشتے کو نبھا کے چلے تو 3 نسلوں کو اس کا فائدہ ہوگا۔ شادی دیکھیے زندگی کا ایک حسین فیصلہ ہے اور ہر صحت مند انسان کی ضرورت ہے، زندگی کی ایک بڑی خواہش ہے، اور قرآن مجید کے الفاظ میں اگر ہم کہیں تو یہ ایک عہد و پیمان ہے۔ آپ نے ساس بہو کا ذکر کیا، میں سمجھتا ہوں ہمارے اس موضوع اور ہماری اس گفتگو میں سب سے حساس مسئلہ یہی ہے۔ یہ گھر گھر کی کہانی ہے، اچھے اچھے دیندار گھرانوں کی کہانی ہے، ساس اور بہو کا مسئلہ۔ اور اس میں ہوتا کیا ہے جانتے ہیں؟ بیچارہ لڑکا پستا ہے، ایک طرف ماں ہے ایک طرف بیوی ہے، جیسے چکی کے 2 پارٹ کے درمیان وہ آ جاتا ہے اور پس جاتا ہے۔ معاف اس لیے نہیں کرتے ہیں کہ وہ ایک چیز ہے انا، وہ کسی کو شاباشی نہیں دیتا، وہ شاباشی دیتا ہے تو اس شیطان کو دیتا ہے جو یہ کہتا ہے آج ایک میاں بیوی جو محبت سے رہ رہے تھے ان کے درمیان میں داخل ہوا، ہر ایک کو دوسرے سے بدگمان کیا اور ان کی محبت دیکھتے ہی دیکھتے نفرت میں بدلی، اختلافات ہوئے، جھگڑے ہوئے اور دیکھتے ہی دیکھتے طلاق ہو گئی۔ ہاں، یعنی بات اگر اتنی بڑھ گئی ہے کہ زوجین اپنا معاملہ آپ حل نہیں کر پا رہے تو تب تیسرے فرد کو مداخلت کرنی چاہیے۔ میرا ایک غلام ہے، وہ غلطی کرتا ہے، کتنے مرتبہ معاف کروں؟ آپ نے کہا دن میں کم سے کم 70 مرتبہ معاف۔ یعنی غلام کو دن میں 70 مرتبہ معاف کرنا۔ آج شوہر سوچے کہ زندگی میں نے کبھی بیوی کو 70 مرتبہ معاف کیا، بیوی سوچے کہ اپنے شوہر کو میں نے معاف کیا۔ کہ معافی اور درگزر یہ میاں بیوی کی زندگی میں کیا اثر رکھ سکتا؟ اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے گھروں کا ماحول اچھا ہو، میاں بیوی خوشگوار زندگی گزاریں، ان کے بچوں کی زندگی مثالی ہو، تو ہر میاں بیوی کو یہ 3 صفات اپنانا ضروری ہے۔ پھر سے دہراتا ہوں، چشم پوشی کرنا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان محمد عظمت علی فاروقی عمری نذیری۔ محترم ناظرین، میں آپ سبھی کا ہمارے اس یوٹیوب چینل جمعیت اہل حدیث HK ریجن گلبرگہ میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ گھر کا سکون، اولاد کی تربیت، معاشرے کی بنیاد میاں بیوی کے رشتے پر قائم ہے، لیکن جب اس رشتے میں غلط فہمیاں، جھگڑے اور بدگمانیاں بڑھ جاتی ہیں تو زندگی تباہ و برباد ہو جاتی۔ تو محترم ناظرین، آج میاں بیوی کے اختلافات کے حوالے سے ہم گفتگو کریں، اور ہمارے ساتھ اس گفتگو میں فضیلت الشیخ حافظ عبدالعظیم عمری مدنی حفظہ اللہ موجود ہیں، جو جامعہ دارالسلام عمر آباد کے نائب ناظم ہیں۔ آئیے آپ سبھی ناظرین کی میں ان سے ملاقات کراتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی عظمت، میں آپ کا بھی اور جمعیت اہل حدیث HK ریجن گلبرگہ کا شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے اس پلیٹ فارم کے ذریعے سے ایک اہم موضوع پر اپنے بھائی اور بہنوں سے ہم کلام ہونے کی یہ سعادت مجھے نصیب کی ہے۔ جی، جزاک۔ میاں بیوی کے اختلافات یہ گھر گھر کا مسئلہ ہے، اور اس موضوع پر قرآن اور حدیث سے جو رہنمائی ملتی ہے اس سلسلے میں گفتگو ہر وقت ہونی چاہیے، ہر جگہ ہونی چاہیے، تاکہ جو لوگ ان اختلافات کے شکار ہیں انہیں صحیح رہنمائی مل سکے۔ جزاکم اللہ واحسن الجزاء۔ شیخ، جیسا کہ آپ کا موضوع ابھی بتایا گیا، تو آئیے ہم پہلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ شادی کا مقصد اور اسلامی نقطہ نظر کیا ہے؟ شادی دیکھیے زندگی کا ایک حسین فیصلہ ہے، جی، اور ہر صحت مند انسان کی ضرورت ہے، زندگی کی ایک بڑی خواہش ہے، اور قرآن مجید کے الفاظ میں اگر ہم کہیں تو یہ ایک عہد و پیمان ہے۔ چنانچہ اللہ نے سورہ نساء میں فرمایا وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، یعنی رشتہ زوجیت کو، میاں بیوی کے تعلق کو میثاق سے تعبیر کیا جا رہا کہ ایک عہد و پیمان ہے۔ تو شادی ایک عہد و پیمان ہے، جس عہد و پیمان کو زندگی بھر نبھا کے چلنا ہے، لڑکے کو بھی نبھانا ہے اور لڑکی کو بھی نبھانا ہے۔
اور رب العزت نے زندگی کا سکون اس رشتے میں رکھا ہے، شادی میں رکھا ہے، نکاح میں رکھا ہے۔ چنانچہ شادی کے بنیادی مقاصد میں سے یہ ہے کہ مرد اپنی بیوی سے سکون پائے اور بیوی اپنے شوہر سے سکون پائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے کہا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا کہ اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے یہ بات ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے تم ہی میں سے جوڑے بنائے تاکہ تم سکون پا سکو۔ تو زندگی کا چین، زندگی کی راحت، زندگی کا سکون اللہ رب العزت نے اس رشتے میں رکھا۔ جزاکم اللہ حسن الجزا۔ شیخ محترم، ایک اور سوال ہے، شادی کے تعلقات کو مضبوط اور مستحکم کرنے کے لیے کیا کیا تدابیریں اپنا سکتے ہیں؟ دیکھیے، شادی کے بعد میاں بیوی کی جو تعلقات ہیں ان کو مضبوط سے مضبوط تر بنانے اور اس میں استحکام لانے کے لیے بہت ساری چیزیں درکار ہوتی ہیں جو ہماری آگے کی گفتگو میں شاید آئے ہیں، لیکن بنیادی بات میں ایک کہنا چاہتا ہوں اس سلسلے میں کہ نکاح کے بعد، شادی کے بعد بنیادی ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کو جانے اور ایک دوسرے کو پہچانے۔ شوہر جانے کہ میری بیوی کس مزاج کی ہے، کس طبیعت کی ہے، اسی طرح سے بیوی شوہر کے سلسلے میں جانے کہ میرا شوہر کس مزاج کا ہے، کس طبیعت کا ہے۔ دونوں ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہیں۔ ہاں، اب رشتے زوجیت پہ منسلک ہوئے ہیں تو پہلا مرحلہ یہ ہے کہ دونوں ایک دوسرے کو جاننے کی کوشش کریں۔ کون غصے کے مزاج کا ہے، کون ٹھنڈے مزاج کا ہے، یا کون انتقامی مزاج کا ہے، کون عفو درگزر کے مزاج کا ہے، کون گرفت کرنے کے مزاج کا ہے، کون نظر انداز کرنے والے مزاج کا ہے۔ یہ میاں بیوی دونوں کے لیے ضروری ہے کہ پہلے ایک دوسرے کو جانے اور پہچانے۔ پہلی بات پہچاننے کے بعد دوسرا مرحلہ آتا ہے کہ ہر کوئی اپنے آپ کو دوسرے کے مزاج میں ڈھالنے کی کوشش کرے۔ سمجھ رہے؟ جی، یعنی بیوی شوہر کے مزاج کو اس نے جان لیا، اب وہ کوشش کرے کہ اپنے آپ کو شوہر کے مزاج میں ڈھالے، اور شوہر نے بیوی کے مزاج کو جان لیا، وہ بھی کوشش کرے کہ اپنے آپ کو بیوی کے مزاج میں ڈھالے۔ یہ کوشش جب طرفین سے ہوگی نا تو دونوں ہم مزاج ہو جائیں گے، ہم طبیعت ہو جائیں گے، ہم رنگ ہو جائیں گے، اور یہ چیز ان کی زندگی کے مستقبل کو روشن کر دیتی ہے، سنوار دیتی ہے۔ سبحان اللہ، بہت اچھی بات بتائی شیخ کہ دونوں لوگ ایک دوسرے کے مزاج کو جاننا اور سمجھنا۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا، جی، یہ کوشش تبھی کامیاب ہوگی جب طرفین سے یہ چیز ہو۔ بیچاری بیوی کوشش کر رہی ہے اپنے آپ کو شوہر کے مزاج میں ڈھالنے کی، مگر شوہر ہے کہ اپنے آپ کو بیوی کے مزاج کے مطابق ڈھالنا نہیں چاہ رہا ہے، کامیابی نہیں ملے گی۔ یا کبھی الٹا بھی ہوتا ہے، شوہر کوشش کر رہا ہے اپنے آپ کو بیوی کے مزاج میں ڈھالے، اور بیوی ہے کہ اپنی ضد پہ اڑی ہوئی ہے، وہ اپنے آپ کو شوہر کے مزاج میں ڈھالنے کی کوشش نہیں کر رہی، تو بات نہیں بنے گی۔ طرفین سے یہ کوشش ہوگی تو تبھی یہ کوشش رنگ لائے گی۔ ایک اور سوال ہے آپ سے، خاندانی مضبوطی میں میاں بیوی کے رشتے کا کیا کردار ہو سکتا ہے خاندان کو مضبوط بنانے میں؟ دیکھیے، خاندان کو مضبوط بنانے میں اور خاندان کے استحکام میں میاں بیوی کے رشتے کا جو کردار ہے وہ کسی بھی صاحب بصیرت انسان سے مخفی نہیں رہ سکتا، کیونکہ میاں بیوی کا رشتہ اس کی مثال جڑ جیسی ہے۔ جی، یہ جڑ جتنی مضبوط ہوگی، جتنی گہری ہوگی، تو اس سے پیدا ہونے والا درخت خاندان کا اسی قدر ثمردار ہوگا، پھلدار ہوگا اور سایہ دار ہوگا۔ یاد رکھیے گا، میاں بیوی اگر اپنے رشتے کو نبھا کے چلیں تو 3 نسلوں کو اس کا فائدہ ہوگا۔ 3 نسلوں کو فائدہ ہوگا۔ پہلا فائدہ تو خود انہی کو، میاں بیوی کو، دوسرا ان کے والدین کو،
بیوی کے لڑکی کے والدین بھی خوش کہ میری بچی اچھی جی رہی ہے، لڑکے کے والدین بھی مطمئن کہ میرے بچے کی لائف سیٹل ہو گئی، اس کو اچھی بیوی مل گئی۔ ان کی طرف سے ان کے والدین کو ٹینشن نہیں ملیں گے، وہ بھی چین سے جئیں گے۔ اور تیسری نسل ان کی اولاد، ان کے بچے، میاں بیوی کی زندگی اگر نبھ گئی اور صحیح طریقے سے چلنے لگے تو بچے بھی اچھے ماحول میں پرورش پائیں گے، اچھی تربیت ملے گی انہیں۔ اس طرح میاں بیوی کا رشتہ ایک ایسا رشتہ ہے جو 3 نسلوں کو متاثر کرنے والا، مثبت اثر بھی اور منفی اثر بھی۔ اللہ نہ کرے اگر بات بگڑ گئی، میاں بیوی میں انبن ہو گئی، اختلافات بڑھ گئے، تو یہ چیز 3 نسلوں کو متاثر کرتی ہے۔ سب سے پہلے تو ان دونوں کو، پھر دونوں کے والدین کو اور خاندان کو۔ دونوں کے والدین بڑھاپے میں ٹینشن میں جی رہا ہے، لڑکی کے والدین ٹینشن میں جی رہے ہیں، لڑکے کے والدین ٹینشن میں جی رہے ہیں، پہلے ہی سے بڑھاپا ایک مسئلہ ان کے لیے، اور اس بڑھاپے میں یہ بچوں کی زندگی کا ٹینشن ان کے لیے کتنا بڑا مسئلہ ہے۔ اور تیسرے، ان میاں بیوی کی جو اولاد ہے وہ متاثر ہوگی ان کے اختلافات سے۔ تو اس لیے خاندانی استحکام کے لیے رشتے زوجیت کا اچھا ہونا، عمدہ ہونا، مضبوط ہونا، مستحکم ہونا اور مثالی ہونا ازحد ضروری ہے۔ جس سماج میں میاں بیوی کا یہ رشتہ مضبوط اور مثالی ہوگا وہ سماج مثالی ہوگا۔ میں شیخ عظمت آپ کو ایک بات بتانا چاہوں گا۔ 1 سال قبل فرانس سے آئے ہوئے ایک صاحب سے میری ملاقات ہوئی۔ وہ اصل میں عربی ہیں، وہ فرانس میں رہتے ہیں، جامعہ دارالسلام آئے تھے۔ تو میں نے ان سے گفتگو کی اور فرانس کے حالات پوچھے تو کہنے لگے کہ کافی لوگ مشرف باسلام ہوتے ہیں وہاں اور ہر دن کلمہ پڑھتے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ اسلام کی کون سی خوبی سے وہ متاثر ہوتے ہیں؟ انہوں نے کیا کہا جانتے ہیں؟ کہا کہ فرانس کے معاشرے میں نے دیکھا لوگوں کو سب سے زیادہ اسلام کی طرف راغب کرنے والی چیز مسلمانوں کا مضبوط خاندانی نظام۔ کہا کیسے؟ کہا کہ وہاں کا ماحول ایسا ہے، ان کا انگریزوں کا خاندانی نظام بکھراؤ کا شکار ہے، انتشار کا شکار ہے۔ بیوی بے وفا شوہر کی، شوہر بیوی کی طرف رجحان نہیں، کسی اور سے اس کے تعلقات ہیں، اولاد والدین کی باغی ہے، والدین اولاد کے تعلق سے لاپرواہ ہیں، خاندانی نظام وہاں بکھر چکا ہے۔ اس کے مقابلے میں وہ لوگ دیکھتے ہیں ایک مسلمان بیوی اپنے شوہر کی کتنی وفادار ہوتی ہے، ایک مسلمان شوہر بیوی کا کتنا خیال رکھتا ہے، اولاد والدین کی کتنی فرما بردار ہے، والدین اولاد کے تئیں کتنے سنجیدہ ہیں۔ یہ جو مضبوط خاندانی نظام ہے یہ یورپ کے انگریز کو بہت متاثر کر رہا ہے، اور یہ چیز انہیں اسلام کی طرف راغب کر رہی ہے، اور بے شمار لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ شیخ، بڑی پیاری بات بتائی کہ خاندان میاں بیوی کا رشتہ جب مضبوط ہوتا ہے تو 3 نسلیں اس میں مضبوطی آتی ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک اور سوال ہے شیخ محترم، یہ کہ میاں بیوی کے جو ایک دوسرے پر حقوق ہیں تو وہ کیا حقوق ہیں؟ اس سلسلے میں کچھ باتیں بتائیں۔ جہاں تک میاں بیوی کے ایک دوسرے پر حقوق کی بات ہے تو قرآن مجید کہتا ہے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ جیسے بیویوں پر شوہروں کے بہت سارے حقوق عائد ہوتے ہیں، واجب ہوتے ہیں، ویسے ہی ان کے شوہروں پر بیویوں کے تئیں بہت سارے حقوق ہیں۔ اب یہ حقوق کی طویل فہرست ہے۔ بنیادی طور پہ اگر کہا جائے تو ایک بیوی پر شوہر کا جو سب سے بنیادی حق ہے وہ ہے حق اطاعت، حق اطاعت و فرما برداری۔ اللہ رب العزت نے مرد کو یعنی شوہر کو قوام بنایا ہے، حاکم بنایا ہے، نگہبان بنایا ہے بیوی پر۔ الرجال قوامون علی النساء، تو ہر بیوی کے لیے ضروری ہے کہ وہ شوہر کی ماتحتی کو قبول کرے، کیونکہ یہ رب کا فیصلہ ہے۔ گھر ایک مملکت ہے، سمجھیے، گھر ہے نا، ایک چھوٹی سی مملکت ہے،
اور اس مملکت کا راجہ شوہر ہے اور اس مملکت کی رانی بیوی ہے. سمجھ والی بات؟ جی. تو بیوی کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ شوہر کی برتری کو تسلیم کرے سب سے پہلے، کیونکہ یہ اللہ کا قانون ہے، الرجال قوامون علی النساء، اور اطاعت و فرما برداری کا ثبوت دے. کتنی بڑی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر دنیا میں غیر اللہ کے لیے سجدہ جائز ہوتا، سجدہ تعظیمی، میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ شوہر کے لیے سجدہ کرے. اللہ. اور پھر ایک دوسری حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی بھی عورت اللہ رب العالمین کی رضامندی کی منزل کو اس وقت تک پا نہیں سکتی جب تک کہ اپنے گھر میں، اپنی فیملی لائف میں شوہر کی رضامندی حاصل نہ کر لے. تو یہ بیوی پر ضروری ہے، ایک بنیادی حق جو بیوی پر عائد ہوتا ہے، فرما برداری ہر چیز میں، ہر بھلی چیز میں. ہاں، شوہر کسی غلط بات کا حکم دیتا ہے تو نہیں، ہر بھلی چیز میں. اور اس میں بنیادی طور پر فرما برداری میں حق کے بستر آتا ہے، جس کے سلسلے میں احادیث میں خاص طور پہ تلقین دی گئی. اور وہیں شوہر پر بھی بیوی کے بہت سارے حقوق عائد ہوتے ہیں. بیوی کو کھلانا، پلانا، پہنانا، اسے ٹہرانا، اور سب سے بڑھ کر اب اللہ نے وہ جو اختیار دیا ہے قوام بنا کر، اس اختیار کا غلط استعمال نہ کرنا. یہ جو قوامیت ہے کہ اللہ نے تمہیں اپنی بیوی پر ایک درجہ فضیلت ہم نے دی ہے، یہ قوامیت، قوامیت عدل ہے، قوامیت رحمت ہے. اس کو وہ ظلم کرنے کا ذریعہ نہ بنائے، اللہ کے دیے ہوئے اختیار کا غلط استعمال نہ کرے. اور سب سے بڑی بات شیخ عظمت اس سلسلے میں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دنیا کسی بھی شخص کے اچھے انسان ہونے کی گواہی دے دے، وہ اللہ کے پاس اس وقت تک اچھا نہیں کہلائے گا جب تک کہ گھر میں بیوی بچوں کی گواہی نہ لے لے. اسی لیے حدیثوں میں کیا کہا گیا؟ خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم. تو خیر آدمی بہتر کب بنے گا، اچھا کب بنے گا؟ جب خیرکم لأہلہ ہوگا، اپنی بیوی کے حق میں اچھا ہو، بچوں کے حق میں اچھا ہو. آج معاف کیجئے گا، آپ شاید میری اس بات سے اتفاق کریں گے، ہمیں سے بہت سے ایسے ہیں ہماری مسکراہٹیں دوستوں کی مجلسوں میں دیکھنے کو ملتی ہیں، ہنسیں گے، مسکرائیں گے، ہے نا؟ اور گھر جب آئیں گے تو ایسے غصے کا چہرہ لے کر آئیں گے. بیوی بچوں کو ہمارے چہرے پر کبھی مسکراہٹ دیکھنے کو نہیں ملتی. یہ اچھا انسان نہیں ہے، یہ اچھا شوہر نہیں ہے، یہ مثالی شوہر نہیں ہے. سمجھ رہے نا؟ تو حقوق کی طویل فہرست ہے جن کا لحاظ دونوں کو رکھنا ہے. اور یہ فہرست اگر دیکھی جائے تو مرد کے مقابلے میں شریعت عورت کو جو حقوق دیتی ہے وہ فہرست بڑی طویل ہے جن کا لحاظ ہر مرد کو رکھنا ہے اور ہر شوہر کو رکھنا ہے. کیوں جانتے ہیں ایک بات؟ عورت کو ملنے والے حقوق کی فہرست طویل کس لیے ہے مرد کو ملنے والے حقوق کے مقابلے میں؟ اس لیے کہ مرد کو قوامیت کی شکل میں ایک ایسا حق دے دیا گیا ہے جو کئی حقوق کے برابر ہے. اس لیے مرد کو زیادہ نصیحت کی جاتی ہے شریعت میں، ہوشیار، ایسا نہ کرو، ایسا نہ کرو، ایسا چلو، ویسے چلو، اور ایسے مت چلو، چونکہ کہیں وہ اپنے اختیار کا غلط استعمال نہ کر بیٹھے. اس لیے سبحان اللہ. ایک اور بات ہے کہ جیسا کہ قرآن میں کہا گیا بیوی کے سلسلے میں اور شوہر کے سلسلے میں ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ ایک دوسرے کو لباس کہا گیا. تو اس کی توجیہ یا وجہ کیا؟ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں میاں بیوی کے رشتے کے حوالے سے کہا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارا لباس ہے تم ان کا لباس ہو. یہ قرآن مجید کی ایک بہت ہی خوبصورت تعبیر ہے. میاں بیوی کو اور میاں بیوی کے رشتے کو لباس سے جو تشبیہ دی گئی ہے بہت حسین و جمیل تعبیر ہے، اور بڑی خوبصورت تعبیر ہے. اور یہ تعبیر رشتے زوجیت کے حوالے سے اپنے اندر بڑے معنی رکھتی ہے. لباس زندگی کی ایک بنیادی ضرورت ہے نا، زندگی کی بنیادی ضرورت. تو مرد کے لیے
औरत एक बुनियादी ज़रूरत और औरत के लिए मर्द बुनियादी ज़रूरत। इसी तरह से मियाँ बीवी को एक दूसरे का जो लिबास करार दिया गया है ना, इसमें इज़्दिवाजी ताल्लुकात की तरफ भी इशारा है। लिबास इंसान को ढांपता है, इज़्दिवाजी ताल्लुकात की तरफ भी इशारा है। फिर लिबास, आपके पास बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन आपसे सबसे ज्यादा करीब आपका लिबास है। तो मियाँ बीवी की जो कुर्बत है एक दूसरे से, उसको भी गोया समझाया जा रहा है लिबास से तशबीह देकर। एक और पहलू ये भी है कि लिबास इंसान के लिए रौनक है, जीनत है। तो वैसे ही मियाँ बीवी एक दूसरे के लिए रौनक है, जीनत है। मर्द के शोहर के बगैर औरत की जिंदगी में रौनक नहीं, और बीवी के बगैर शोहर की जिंदगी में कोई रौनक नहीं। इसी तरह से अल्लाह ने जो लिबास से तशबीह दी है, उसमें ये माने भी हैं। लिबास क्या करता है? लिबास, जब हम लिबास पहन लेते हैं तो जिस्म के हमारे सारे ऐबों को छुपा देता है, ढांप देता है। इसमें इशारा है कि मियाँ बीवी दोनों एक दूसरे के राजदार बने। बीवी शोहर के ऐबों पे पर्दा डाले, शोहर बीवी के ऐबों पे पर्दा डाले। मियाँ बीवी दोनों एक दूसरे के राजदार बने। और उसमें एक पहलू ये भी है शेख अजमत कि जब लिबास से तशबीह दी गई है मियाँ बीवी को, तो इसमें इशारा है रिश्तों के इंतखाब की तरफ। रिश्तों का इंतखाब किया करो। आप कोई भी लिबास उठा के नहीं पहन लेते। क्या करते हैं आप? चुनते हैं कि आपकी अपनी जसामत के एतबार से, आपके साइज के मुताबिक जो सेट होता है वही लिबास पहनते हैं ना। वैसे ही रिश्तों में सिलेक्शन किया करो। मुनासिब लड़के के लिए मुनासिब लड़की का इंतखाब और मुनासिब लड़की के लिए मुनासिब लड़के का इंतखाब। तो देखिए कितनी खूबसूरत ताबीर है। एक लफ्ज़ लिबास से रब्बुल इज़्ज़त ने रिश्ते ज़ौजियत की कितनी बड़ी हकीकतों को इस एक लफ्ज़ के ज़रिए से अल्लाह तबारक व तआला ने बयान कर दिया। सुभान अल्लाह। जज़ाकमुल्लाह शेख। एक और सवाल है। सवाल यह है शेख मोहतरम कि शादीशुदा ज़िंदगी में जो एक दूसरे पर एतमाद होना चाहिए, वो कैसा और किस एतबार का होना चाहिए, इसके बारे में कुछ बताएं। ये बहुत अहम सवाल है कि मियाँ बीवी को एक दूसरे पर एतमाद कैसा होना चाहिए, कितना होना चाहिए। देखो, मियाँ बीवी का जो सफर है ये जिंदगी भर का सफर है, जो न जाने कितने सालों पर मुहित होगा। 40 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल। आप बताइएगा, आप कभी किसी सफर पे जाते हो, तिजारती सफर पे, कारोबारी सफर पे, 1 हफ्ते के लिए, 2 हफ्ते के लिए, आप कभी किसी ऐसे शख्स को अपने साथ ले जाने पर आमादा होंगे जिस पर आपको एतमाद नहीं, भरोसा नहीं? हरगिज़ नहीं ले जा सकते। कभी नहीं, कभी नहीं। क्योंकि कोई ऐसा शख्स अगर सफर में रहे जिस पर एतमाद नहीं, भरोसा नहीं, तो न जाने वो उससे कब हमें नुकसान पहुंच जाए और क्या नुकसान पहुंच जाए, है ना? सही बात। तो जिस तरह हम 2-4 रोज के सफर के लिए किसी ऐसे शख्स को साथ नहीं लेते जिस पर एतमाद ना हो, एतबार ना हो, तो आप बताओ जिंदगी का सफर बिना एतमाद के, बिना भरोसे के चल सकेगा? बिल्कुल नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं। इसीलिए ज़ौजैन, मियाँ बीवी दोनों के लिए अज़हद जरूरी है कि हर एक को दूसरे पर एतमाद हो, भरोसा हो। अफसोस है कि इस मामले में मुआशरा बड़ी गलतियां करता है। शोहर को बीवी पर एतमाद नहीं, बीवी को शोहर पर एतमाद नहीं। शोहर बीवी के सिलसिले में घर वालों की बातें सुन लेता है, बीवी शोहर के सिलसिले में अपने घर वालों की बातें सुन लेती है। एक दूसरे पर एतमाद ही नहीं, भरोसा ही नहीं, कहां से जिंदगी चलेगी? और इसी सिलसिले में हदीसों में भी कहा गया कि कामयाब जिंदगी के लिए जरूरी है कि मियाँ बीवी बदगुमानी से बचे। बदगुमानी है ना, ये रिश्ते ज़ौजियत के लिए जहर है, जहर।
میاں بیوی دونوں میں سے ایک بھی اگر بدگمان ہو نا تو زندگی عذاب بن جاتی ہے، اور ہر صبح ایک جھگڑا، ہر شام ایک جھگڑا، دن ایک جھگڑا، رات ایک جھگڑا. اس لیے بدگمانی کا مزاج نہیں ہونا چاہیے، جسے عام طور پہ شکی مزاج بھی کہا جاتا ہے. سمجھ رہے نا؟ تو شوہر کبھی شکی مزاج ہوتا ہے، کبھی بیوی شکی مزاج ہوتی ہے. اگر زوجین میں سے کوئی ایک بھی بدگمانی کے مزاج کا ہو تو پھر زندگی عذاب بن جاتی ہے. ایسے لوگوں کو چاہیے کہ اللہ سے دعا کریں، پہلے تو اپنی کمزوری کا احساس کرے کہ میرے اندر یہ شک کرنے کا مزاج ہے، بدگمانی کا مزاج ہے. اللہ سے مانگیں، دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس منفی صفت سے اور اس کے اثرات سے میری زندگی کو اور مجھے بچا لے. اللہ سے مانگنا چاہیے. شیخ محترم، ایک اور سوال ہے. جیسا کہ ہمارا جو موضوع ہے اختلافات، تو سوال یہ ہے کہ یہ جو میاں بیوی کے اختلافات ہیں کہ یہ زندگی کے ناکامیابی کی علامت ہیں یا نہیں؟ اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو اختلافات میاں بیوی میں ہو رہے ہیں، کیا اس کی وجہ ان کی زندگی کی ناکامیابی ہے؟ نہیں، دیکھیے، میاں بیوی میں اختلاف ہو گیا تو اس اختلاف کو ہم ناکامی سے تعبیر کریں، زندگی کی ناکامی؟ بالکل ایسا نہیں. اختلافات کو ہم ناکامی سے تعبیر نہیں کر سکتے، وہ ایک وقتی صورتحال ہے. اگر نہیں ہے تو پھر یہ اختلافات کیوں پیدا، اور اس کے عام وجوہات کیا ہیں؟ دیکھیے، اختلافات کیوں ہوتے ہیں؟ بنیادی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے طبیعتیں الگ الگ بنائی ہیں، مزاج الگ الگ بنائے ہیں، تو طبیعتوں کا ٹکراؤ کبھی نہ کبھی ہو ہی جاتا ہے. مزاج کا ٹکراؤ کبھی نہ کبھی ہو ہی جاتا ہے، فطری بات ہے، وہ پارٹ آف لائف ہے، یہ سب فطری بات ہے. یہ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی آپ بتائیے نا، دنیا کی کسی عورت کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر شوہر ملا ہوگا؟ نہیں. کبھی نہیں. اور اس کے باوجود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے فرماتے ہیں، عائشہ، میں خوب جانتا ہوں کہ کب تم مجھ سے خوش رہتی ہو اور کب ناراض رہتی ہو. پوچھا کیسے اللہ کے نبی؟ کہا جب تم خوش رہتی ہو اور اس وقت کسی معاملے میں تمہیں قسم کھانی ہوتی ہے تو تمہارے الفاظ یہ ہوتے ہیں وَرَبِّ محمد، محمد کے رب کی قسم. اور جب تم ناراض چل رہی ہوتی ہو اور اس وقت تمہیں کسی معاملے میں قسم کھانی ہوتی ہے تو تمہارے الفاظ ہوتے ہیں وَرَبِّ ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے رب کی قسم. تو جب میں سنتا ہوں وَرَبِّ ابراہیم، سمجھ لیتا ہوں کہ کچھ ناراض چل رہی ہو. اللہ اکبر. ہاں، یعنی مطلب یہ کہ میاں بیوی کتنے اچھے صحیح، مثالی صحیح، کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں مزاج کا ٹکراؤ، طبیعتوں کا ٹکراؤ، مرضیات کا ٹکراؤ ہو ہی جاتا ہے. اس سے کوئی بچ نہیں سکتا ہے. سمجھ رہے؟ ہاں. اب رہا مسئلہ کہ اس کی بنیادی وجوہات کیا ہیں. حقوق جو ابھی ہم نے بیان کیے گفتگو کے آغاز میں، حقوق کی ادائیگی میں طرفین میں کسی کی جانب سے بھی تقصیر ہو، کوتاہی ہو، بات وہیں سے شروع ہوتی ہے، اختلافات وہیں سے شروع ہوتے ہیں. ہر کوئی اپنی اپنی ذمہ داری کو کما حق ادا کرے تو مسائل پیدا نہیں ہوں گے. شاعر نے کہا مسئلے خود بخود ختم ہو جائیں گے، مسئلے خود بخود ختم ہو جائیں گے، اپنی اپنی حدوں میں رہا کیجئے. تو لہٰذا ہر کوئی اپنے حد کو جانے میاں بیوی میں سے، اور اپنی حد میں رہے، اپنے دائرے میں رہے، اپنی ذمہ داری ادا کرے، اپنے حقوق ادا کرے، تو پھر اختلافات کی صورتحال پیدا نہیں ہوگی. جی شیخ، جزاک اللہ خیر. ایک اور سوال ہے کہ آئے دن میاں بیوی میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناراضگی ہوتی ہے، یا چھوٹی باتوں کو لے کر باتیں بند کر دینا، تو کیا یہ مسائل کو جنم دے سکتی ہے ان دونوں کے درمیان؟ صحیح ہے کہ عام طور پر میاں بیوی کے درمیان جو الجھنیں ہوتی ہیں نا، بات کوئی بڑی نہیں ہوتی ہے، وہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں جنہیں ہمارا مزاج اور ہماری طبیعت بڑا کر دیا کرتی ہے. چھوٹی چھوٹی باتیں جنہیں درگزر کر کے آگے بڑھنا چاہیے، ایسی جگہ ہم رکتے ہیں اور مسئلہ بناتے ہیں.
یہ اچھی بات نہیں ہے. ہاں قومیات کا مزاج ہے, اسے بولتے ہیں گرفت کرنے کا مزاج, بات بات پہ گرفت کرنا, چھوٹی چھوٹی غلطی پہ گرفت کرنا. قومیات کے سلسلے میں اللہ نے کہا وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ, کسی کی غلطی پر ہاتھ ڈالتے ہو تو ظالم بن کے ہاتھ ڈالتے ہو, اللہ تعالیٰ نے کہا. چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو عام طور پر اختلافات کا سبب بنتی ہیں, جنہیں درگزر کیا جانا چاہیے. مثال کے طور پر شوہر بیوی سے اس لیے ناراض ہو جاتا ہے کہ کھانے میں نمک زیادہ ہو گیا, یا کبھی اس لیے ناراض ہو جاتا ہے شوہر بیوی سے کہ کھانا رکھنے میں اس نے 10 منٹ تاخیر کر دی. اگر ایسی سب باتوں پہ گرفت ہونے لگے, پکڑ ہونے لگے, تو پھر زندگی چین سے گزر نہیں سکتی ہے. ایسی بہت ساری باتیں ہوں گی اور ہر دن آئیں گے ایسی باتیں جنہیں نظر انداز کر کے آگے بڑھنا ہے. بڑے لوگوں کی علامت ہوتی ہے یہ کہ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو نظر انداز کرتے ہیں. ہر چھوٹی بات پہ رکنا, ہر چھوٹی بات پہ گرفت کرنا, ہر چھوٹی بات کو مسئلہ بنانا, یہ چھوٹے لوگوں کی علامت ہے, وہ نام کے چاہے کتنے بڑے کیوں ہو. تو اپنے اندر ایک نظر انداز کرنے کی ایک صفت بھی لا لینا چاہیے تاکہ ایسے اختلافات سے بچ سکیں. ضروری ہے. سبحان اللہ. ایک اور بڑی چیز یہ نظر آتی ہے شیخ محترم کہ خاص کر کے مرد کو لے کر کہ بیچارہ لڑکا پستا ہے, سمجھ رہے, ایک طرف ماں ہے, ایک طرف بیوی ہے, جیسے چکی کے 2 پارٹ کے درمیان وہ آ جاتا ہے اور پس جاتا ہے. اور معاشرے میں ہوتا ہے یہ عام طور پر کہ ساس اور بہو کے اختلافات کے موقع پر لڑکا یا تو پوری طرح ماں کی طرف ہو جاتا ہے اور ماں کی طرف ہو کے بیوی پہ ظلم کرتا ہے, یا کبھی بیوی کی طرف ہو جاتا ہے اور ماں پہ ظلم کرتا ہے. ایک توازن کے ساتھ بیلنس کر کے چلنے والے لڑکے بہت کم ہیں. یاد رکھیے, بیوی سے محبت کا مطلب یہ نہیں کہ ماں پہ ظلم کریں آپ, اور ماں کی فرما برداری کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بیوی پہ ظلم کریں. یہی لڑکے کی صلاحیت کا اندازہ ہوتا ہے, اس کی خود اعتمادی کا اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کیسے بیلنس کرتا ہے ان دونوں کے درمیان. اور واقعی کبھی بہت نازک صورتحال بن جاتی ہے, اللہ سے مدد مانگنی چاہیے. اور ایک چیز ہے نرمی, سمجھ رہے ہیں, مسائل نرم روی سے حل ہو جاتے ہیں. شدت, سختی, ضد, ہٹ دھرمی, اس سے مسائل بڑھتے ہیں. اور حدیث میں بھی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب کسی گھر والوں کے ساتھ خیر اور بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس فیملی ممبرز کے دلوں میں رفق اور نرمی ڈال دیتا ہے. یہ نرم مزاجی سے اللہ سے طالب توفیق ہو کر ایسے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرے, اللہ سے دعائیں کریں, مانگے رب العالمین سے, تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ سب مسائل حل ہوں گے اور اللہ کی مدد شامل حال ہوگی اور اختلافات کا یہ ماحول ختم ہوگا. بہرحال ساس اور بہو کا یہ موضوع ایسا ہے, اس پر مستقل گفتگو کی ضرورت ہے, سمجھ رہے. بس میں اتنا کہنا چاہوں گا اس میں کہ لڑکوں کو چاہیے کہ وہ میاں بیوی اور ماں کے درمیان جب بھی اختلاف کی صورتحال پیدا ہوتی ہے انصاف کا ساتھ دے اور انصاف کی بات کریں. غلطی والد ماں کی ہے, ماں کی غلطی کو بھی غلط جانے, کہے نہ کہے وہ الگ بات, غلطی کو غلط جانے, شریعت نے یہ حق دیا ہے. اور غلطی بیوی کی ہے تو غلط جانے بھی اور غلط کہے بھی. اللہ تعالیٰ نے کہا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین. زندگی میں انصاف کی گواہی دینے والے بنو, بھلے سے انصاف کی یہ گواہی تمہیں اپنے ذات کے خلاف کیوں نہ دینی پڑے اور اپنے والدین کے خلاف کیوں نہ دینی پڑے. تو انسان ماں سے باپ سے جب غلطی ہوتی ہے تو بولنے کی پوزیشن میں تو نہیں رہتا بسا اوقات, لیکن غلط کو غلط سمجھے ضرور اگر ان سے غلطی ہو رہی ہے تو. لیکن جہاں تک بیوی کا مسئلہ ہے, میاں بیوی میں محبت ہوتی ہے تو غلط کو, اس کی غلطی کو غلط سمجھے بھی اور غلط کہے بھی, سمجھ رہے. تو جیسے میں نے کہا مستقل اس پر گفتگو کی ضرورت ہے, اللہ کرے کہ کوئی موقع ہو. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جہاں یہ لڑکے کی ماں ہے
تو اکثر جو شکایتیں آتی ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ لڑکی کی ماں لڑکی کو زیادہ سکھاتی. آج کل کا جو اختلافات کا جو معاملہ بڑھ رہا ہے، ایک جانب یہ ہے کہ لڑکی جیسا کہ ہر ایک کے ہاتھ میں فون ہے، وہ جو ہے دن کے کئی گھنٹے اپنی ماں سے بات کرنے میں گزارتی ہے. بعض مائیں نصیحت کرتے ہیں اور بعض مائیں تو اپنے شوہر اس کے رشتہ داروں کے خلاف اتارتی ہیں. تو ایسی ماں اور بیٹی کے لیے آپ کیا بولنا چاہیں گے؟ ہاں دیکھیے، یہ بھی ایک تلخ حقیقت ہے کہ بات جو بگڑتی ہے نا، اختلافات کی جو صورتحال پیدا ہوتی ہے، میاں بیوی کے تعلقات تو ٹھیک رہتے ہیں، یہ تھرڈ پرسن کی مداخلت سے بات بگڑ جاتی ہے. دونوں طرف سے یہ ہوتا ہے. کبھی لڑکیاں اپنی ماؤں کی سن کر یا کبھی اپنی بہنوں کے مشورے پہ چلتی ہیں، اور کبھی لڑکے وہ کام کرتے ہیں. لڑکوں میں بھی یہ مزاج ہے، بڑی بہن کا سننا، بڑی بہن کے اشاروں پہ چلنا. یہ دونوں رویے غلط ہیں. ابھی ہم نے شروع میں کہا اعتماد. میاں بیوی کو ایک دوسرے پر اعتماد ہونا چاہیے، بھروسہ ہونا چاہیے. یہ تمہاری زندگی ہے، تمہاری اپنی پرسنل لائف ہے. کوشش کرو کہ کسی تھرڈ پرسن کا داخلہ اس میں نہ ہو. اپنی زندگی کو آپ بناؤ، اپنی زندگی کو آپ سنوارو. یہ غلط ہے کہ دوسروں کی سن کر اپنے پیر پہ کلہاڑی مارنا اور اپنی زندگی کو بگاڑنا. تو یہ شکایت بالکل بجا ہے کہ لڑکیاں ماؤں کی سن کر اپنے سسرال میں رویہ دکھاتی ہیں، اور کبھی لڑکے بھی وہی کام کرتے ہیں. جی جزاکم اللہ خیر کہ بہت ساری باتیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں. ایک اور سوال یہ ہے کہ جب اختلافات بڑھ جاتے ہیں، میاں بیوی کے درمیان آ جاتے ہیں، تو ان اختلافات کو حل کرنے کے لیے مؤثر طریقے کیا اپنائے جا سکتے؟ میاں بیوی میں جب اختلافات کی صورتحال بن جائے تو ان اختلافات کا حل کیا ہے؟ قرآن مجید کہتا ہے کہ پہلے میاں بیوی خود اپنے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں، کسی تھرڈ پرسن کی مداخلت کے بغیر. پہلے خود حل کریں. بھائی بیڈ روم کا مسئلہ بیڈ روم میں رہے، باہر نہ آئے. اپنا مسئلہ آپ حل کر لو. پہلی کوشش یہ ہونی چاہیے. بالکل. چنانچہ شوہر سے کہا گیا اگر بیوی سے نافرمانی دیکھنے کو مل رہی ہو تو سورۃ النساء میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 مرحلے بتائے. جی فعظوہن وہجروہن فی المضاجع وضربوہن. 3 مرحلے. پہلے سمجھاؤ، نصیحت کرو. بات سے بات بن جاتی ہے. ایک مدت تک نصیحت کرتے رہے اور تب بھی وہ سدھر نہیں رہی ہے تو بستر الگ کر دو. اور تب بھی اگر وہ سدھر نہیں رہی ہے تو وضربوہن، کہ وقتی طور پر ہاتھ اٹھانے کی بھی اجازت ہے. اور یاد رہے یہ اجازت بڑے محدود دائرے میں. اس لیے ابن عباس وغیرہ کہتے ہیں بالسواک ونحوہ، مسواک سے مارنا. مسواک سے کیسی مار پڑے گی؟ گویا اس کے جسم کو چوٹ کرنا مقصود نہیں، اس کے احساس کو چوٹ کرنا مقصود ہے. تو پہلی کوشش تو یہ کہ میاں بیوی زوجین اپنے مسائل آپ حل کریں. اگر بات اتنی بڑھ گئی ہے کہ وہ دونوں اپنے مسائل آپ حل نہیں کر پا رہے ہیں تو پھر خاندان کے ذمہ دار افراد کو مداخلت کرنی چاہیے اور مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا. کہ اگر زوجین کے درمیان اختلافات ہو جائیں تو لڑکی کے خاندان سے ایک سمجھدار انسان، لڑکے کے خاندان سے ایک سمجھدار انسان مل بیٹھے. اور اللہ کا وعدہ ہے کہ مل بیٹھو گے تو اللہ کی مدد شامل آن رہے گی. ہاں، اللہ کی مدد کب شامل آن رہے گی؟ ان یریدا اصلاحا، دونوں آنے والے حکم حضرات اصلاح کی نیت سے آئیں، غنڈہ گردی کی نیت سے آئیں، روب داری کی نیت سے آئیں کہ اس کے 32 دان جھڑا کے چھوڑیں گے تو پھر اللہ کی مدد شامل حال نہیں ہوگی. اللہ کی مدد مجلس میں اس وقت شامل حال ہوگی جب کہ طرفین بات کو بنانے کی نیت سے آئیں، بگاڑنے کی نیت سے نہیں. اور بات کو بات سے بنانے کی نیت سے آئیں، لات سے نہیں. سمجھ لیں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. اسلام کتنی بہترین تعلیم دیتا ہے کہ جب تک خلوص نہیں ہے کسی عمل میں بالکل. کام بن بھی نہیں سکتا. جی شیخ جزاک اللہ. کہ تیسرے فرد جو آئے گا تو وہ پہلے زوجین اپنے معاملے حل کرنے کے بعد تیسرے شخص کی مداخلت ہونی چاہیے. ہاں، یعنی بات اگر اتنی بڑھ گئی ہے کہ زوجین
अपना मामला आप हल नहीं कर पा रहे तो तब तीसरे फर्द को मुदाखलत करनी चाहिए। जी शेफ, जज़ाकमुल्लाह। एक और मामला होता है कि ज़ौजैन में इख्तिलाफ हो गया और उनकी औलाद भी है, तो ये माँ बाप के इख्तिलाफात को देखकर औलाद कहाँ तक मुतासिर होती है, या यूँ कहिए कि औलाद पर कितना असर पड़ता है? जी, देखिए मियाँ बीवी के इख्तिलाफात की जो सबसे भारी कीमत चुकानी पड़ती है वो यही कि मियाँ बीवी के इख्तिलाफात का असर औलाद पे पड़ता है, बच्चों पे पड़ता है। बच्चे देख रहे हैं सुबह शाम वालिदैन झगड़ रहे हैं, बच्चे देख रहे हैं कि माँ बाप को जो है जवाब दे रही है, बच्चे देख रहे हैं कि बाप माँ को मार रहा है, पीट रहा है। इससे क्या होता है जानते हैं, नफसियाती तौर पर बच्चे गैर मामूली तौर पे मुतासिर हो जाते हैं। एक तो तरबियत, उनकी तरबियती नाहिए से मुतासिर होते हैं, तरबियती नुक्ते नज़र से बड़ा नुकसान होता है उनको, और दूसरे तालीमी नाहिए से नुकसान होता है। नफसियाती तौर पर बच्चे बड़ी उलझनों के शिकार हो जाते हैं और बसा औकात यही बच्चे आगे चलकर बागी बन जाते हैं, आज़ाद ख्याल बन जाते हैं, बेराह रवी के शिकार हो जाते हैं। इसलिए कि घर में जो उन्होंने माहौल देखा है, माँ बाप के लड़ने का माहौल, सुबह लड़ रहे हैं, शाम लड़ रहे हैं, दिन लड़ रहे हैं, रात लड़ रहे हैं, इस माहौल से वो घर से बेजार हो जाते हैं। घर से बच्चों की दिलचस्पी खत्म हो जाती है, उनकी सारी दिलचस्पियां गली से, गली कूचों से, दोस्तों अहबाब से, इस तरह वो अपने अखलाक का सौदा कर बैठते हैं। अपने बचपन और लड़कपन ही में वो बहुत कुछ बिगड़ जाते हैं और इस बिगाड़ के जिम्मेदार ये झगड़ने वाले, लड़ने वाले माँ बाप होते हैं। इसका नतीजा बागी भी बन जाते हैं हो सकता। बिल्कुल, यानी जब बच्चा देख रहा है कि बाप कैसी कैसी गालियां दे रहा है और सुन रहा है कि माँ कैसे कैसे खतरनाक जवाबात दे रही है, तो इससे सीखता है वो भी, और कल वो अपने वालिदैन को इसी लहजे में बात करेगा और ऐसी ही लैंग्वेज यूज करेगा। शेख मोहतरम, एक और सवाल है, जैसा मियाँ बीवी के दरमियान इख्तिलाफात बढ़ गए, तो मियाँ बीवी के दरमियान जो काउंसलिंग होती है, क्या ये फ़ायदा पहुंचाती है? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। काउंसलिंग का तज़किरा करके एक समझिए कि मियाँ बीवी के इख्तिलाफात के मौजू पर एक ऐसा मौजू जो कि संगे मील की हैसियत रखता है, ये काउंसलिंग का मरहला बहुत ज़रूरी है। देखिए बिलाद अरब में, सऊदी अरब में हमने जो खूबियाँ, बेशुमार खूबियाँ देखी, उनमें से एक ये भी, वहाँ तो पहले तो कोर्ट है जहाँ मसाइल हल होते हैं। कोर्ट के अलावा भी हर शहर में लजनत इस्लाह ज़ातिल बैन के नाम से एक कमेटी होती है, तंजीम होती है, एक जमात होती है, लजनत इस्लाह ज़ातिल बैन, जिनका काम क्या होता है कि मियाँ बीवी, भाई बहन, जहां भी इख्तिलाफात का माहौल होता है उनसे बात करके सुलह करवाना काउंसलिंग के जरिए से। हिंदुस्तान जैसे मुल्क में बहुत अशद जरूरत है काउंसलिंग की। क्यों जानते हैं, बहुत सारी लड़कियां, खवातीन ऐसी हैं, वो बस किसी को सुनाना चाहती हैं, कोई उनका दुख सुन लेना तो उनका सारा बोझ हल्का हो जाता है। काउंसलिंग में यही होता है कि तरफैन की सुनी जाती है, मसाइल सुने जाते हैं, किसकी गलती है, कितनी गलती है, कौन कहाँ गलत है, कितना गलत है, सुनकर सुलह सफाई की कोशिशें होती हैं। ये बहुत मुबारक कदम है, होना चाहिए। बल्कि मैं तो कहूँगा हमारी जितनी मस्जिदें हैं मुसलमानों की, खासकर उम्महातुल मसाजिद, हर मोहल्ले की जो सबसे बड़ी मस्जिद है, हर मस्जिद में मस्जिद के मुतवल्ली, सेक्रेटरी और मेंबरान को मस्जिद के इमाम साहब के साथ हफ्ते का एक दिन काउंसलिंग के लिए खास करना चाहिए। मैं आपके इस स्टूडियो से हमारी कौम को पैगाम देना चाहता हूँ, हमारे हर शहर के, हर मोहल्ले की, हर जामा मस्जिद में हफ्ते का एक दिन काउंसलिंग के लिए खास होना चाहिए,
ذمہ داران مساجد امام کو لے کر عالم کو لے کر میاں بیوی کی کاؤنسلنگ کے لیے بیٹھے ہیں. جہاں آئے وہ ہماری بچیاں جن پر سسرال میں ظلم ہو رہا ہے, جہاں آئے وہ ہمارے لڑکے کہ جن پر ان کے سسرال والے ظلم کر رہے ہیں. کاؤنسلنگ بہت ضروری ہے. کاؤنسلنگ سے بڑے بڑے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. اب جب کاؤنسلنگ کی بات آ رہی ہے تو یہ بھی میں بتانا مناسب سمجھتا ہوں. ایک کاؤنسلنگ ہوتی ہے شادی کے بعد جب تعلقات بگڑ جاتے ہیں جی. ایک کاؤنسلنگ ہے جو بیفور میرج ہوتی ہے جی. یہ اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے کاؤنسلنگ بیفور میرج, شادی سے پہلے. دیکھیے ملیشیا وغیرہ میں اس کا رواج بہت عام ہے اور کہا جاتا ہے اس کی وجہ سے طلاق کی شرح وہاں بہت کم ہے. شادی سے پہلے وہاں کاؤنسلنگ ہوتی ہے. دلہوں کے لیے الگ کاؤنسلنگ ہوتی ہے, دلہنوں کے لیے الگ کاؤنسلنگ ہوتی ہے. دلہوں کو اور دونوں کو بتایا جاتا ہے کہ زندگی کیا ہے اور زندگی میں کیا کیا مسائل آ سکتے ہیں. لڑکیوں کو بتایا جاتا ہے لڑکوں کی کمزوریاں کیا ہیں, لڑکوں کو بتایا جاتا ہے لڑکیوں کی کمزوریاں کیا ہیں. جب وہ پہلے ہی سے سب کچھ جان کر زندگی میں قدم رکھتے ہیں نا, تو جو بھی صورتحال ان کے سامنے آتی ہے پہلے سے تیاری ہوتی ہے. سمجھ رہے؟ یہ بہت ضروری ہے کاؤنسلنگ بیفور میرج. سمجھ رہے؟ اس کا بھی اہتمام مسلمانوں کو کرنا چاہیے. تو دو طرح کی کاؤنسلنگ ہونی چاہیے. بالکل. اگر کاؤنسلنگ بھی ہو جائے, طلاق اور خلا کی جو بات آتی ہے یہ قدم کب اٹھانا چاہے میاں بیوی؟ وہ آخری حل ہے. رشتے کے نبھنے کی کوئی سبیل نظر نہیں آ رہی ہے, صلح و صفائی کی کوئی کوشش کامیاب نہیں ہو رہی ہے اور لگ رہا ہے کہ اب دونوں ساتھ چل نہیں سکتے ہیں, تو تب راحت عافیت اسی میں ہے کہ طلاق یا خلع کے ذریعے سے دونوں کو رہائی دلا دی جائے. وہ آخری حل ہے, آخری حل ہے. اس کو آخری حل کے طور پہ دیکھنا چاہیے. افسوس ہے کہ ہماری قوم اس کو فرسٹ آپشن کے طور پہ استعمال کرتی ہے. بالکل صحیح فرمایا آپ نے. شیخ محترم, جیسا کہ آج کا دور سوشل میڈیا کا دور ہے اور یہ سوشل میڈیا کے جو اثرات ہیں اور ہر انسان اس سے جڑا ہوا ہے, ہر انسان متاثر ہے. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آج کے دور میں جو بھی سوشل میڈیا سے وابستہ ہے, مثلا یوٹیوب ہو, فیس بک ہو, انسٹاگرام ہو, ہر دوسری آنے والی ویڈیو وہ میاں بیوی کے ایکسٹرنل افیئر کے تعلق سے بتایا جاتا ہے کہ شوہر ہے اس کا تعلق کسی اور عورت سے ہے, بیوی ہے تو اپنے شوہر کے علاوہ کسی اور مرد سے جو ہے اس کا تعلق ہے. تو اس کے اثرات انسانی زندگی پر کیسے پڑ رہے ہیں, یا واقعی اس کے اثرات ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے؟ دیکھیے سوشل میڈیا کی جہاں تک بات ہے, سوشل میڈیا نے انسانی زندگی کے ہر شعبے کو متاثر کیا ہے اور افسوس ہے کہ مثبت اثرات کم ہیں, منفی اثرات ہی زیادہ ہیں. اور جس طرح اس نے ہر شعبہ حیات کو متاثر کیا ہے وہی میاں بیوی کی زندگی کو بھی بہت متاثر کیا ہے. آپ جائیے دیکھیے کہ میاں بیوی کے اختلافات کا سبب کیا ہے. جانتے ہیں بہت سارے گھرانوں میں کہ لڑکا لڑکی کو وقت نہیں دے رہا, فون میں مشغول رہتا ہے. کہیں لڑکے کو یہ شکایت ہے میں گھر آتا ہوں تو میری جانب بیوی توجہ نہیں دیتی ہے, فون میں مشغول رہتی ہے. سوشل میڈیا پر خواتین سرگرم ہیں. لڑکے کا اکاؤنٹ ہے فیس بک پہ, اب بیوی بھی چاہتی ہے کہ میرا بھی فیس بک پہ اکاؤنٹ رہے. بالکل صحیح. یعنی اندازہ کیجئے ایک زمانہ تھا شرم و حیا کا یہ معیار تھا, احتیاط کا یہ معیار تھا کہ شادی کے جو کارڈ چھپتے تھے اس میں دلہن کے نام کا بھی تذکرہ نہیں ہوتا تھا, نام کے پردے کا بھی لحاظ رکھا جاتا تھا. اس لیے آپ دیکھیے قدیم کارڈ دیکھیے, میری قرۃ العین, قرۃ العین ایک تعبیر تھی, کامن تعبیر, وہ نام نہیں ہوتا تھا. نام تک کا پردہ جو ہے پہلے یہاں تک اس کا لحاظ ہوا کرتا تھا. اب تو لڑکی چاہتی ہے کہ فیس بک پہ میرا اکاؤنٹ رہے, سوشل میڈیا پہ میرا اکاؤنٹ رہے, میرے بھی فرینڈس رہے. ایک باغیرت شوہر کی غیرت کہاں سے برداشت کرے گی اس کو؟ تو سچ ہے کہ میاں بیوی کے بہت سارے مسائل کی بنیاد یہ سوشل میڈیا ہے. اور انسان بل الانسان علی نفسہ بصیرہ, ہر انسان اپنی زندگی کا اور اس کے انجام کا ذمہ دار ہے. اگر زندگی اچھی کرنی ہو, مثالی کرنی ہو, میاں بیوی دونوں کو سوشل میڈیا کا محدود استعمال کرنا چاہیے, ورنہ اگر غیر محتاط استعمال اگر ہوگا تو اپنے پیروں پہ آپ کلہاڑی ماریں گے. ایک اختلاف کا
سبب شیخ محترم یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جو سوشل میڈیا پر جیسا بتایا جا رہا میاں بیوی کے تعلقات، ان کا رہن سہن، کہ شوہر بیوی کے ساتھ کیسا رہ رہا ہے، ادھر لے جا رہا ہے ادھر لے جا رہا ہے، تو شادی سے پہلے لڑکیاں بھی ایسی ہی امیدیں لگا کر بیٹھی اور لڑکے بھی لڑکیوں سے ایسی ہی امید لگا کر بیٹھے، لیکن حقیقی چیز الگ ہے، حقیقت الگ ہے، وہ جو ہے ریل ہی کہیں گے، وہ ریل کی زندگی الگ ہے، ریئل زندگی الگ ہے۔ صحیح ہے، یہ جو آپ سوشل میڈیا سے جوڑ کر پوچھ رہے ہیں اس سے آگے بڑھ کے کہیے اس سے پہلے فلمی زندگی، یہ جو فلمی کلچر ہے نا، فلمی کلچر یہی کرتا ہے کہ نوجوان نسل کو ایک ذہن دے دیتا ہے، فلموں میں زندگی جیسی حسین جمیل خوبصورت نظر آتی ہے اور ہماری لڑکیاں سمجھتی، ہمارے لڑکے سمجھتے ہیں پریکٹیکل لائف بھی ویسی ہی رہے گی، عملی زندگی میں بھی وہی سب خواب دیکھتے ہیں، جبکہ وہ خواب ہی ہے، وہ کبھی شرمندہ تعبیر ہو نہیں سکتے ہیں۔ تو سوشل میڈیا بھی وہی سمجھ میں آنے، جیسے بھی آپ نے کہا کہ جو ریل لائف ہے وہ کبھی ریئل لائف نہیں ہو سکتی ہے، سمجھ میں آ رہی بات؟ ریل لائف کبھی ریئل لائف میں بدل نہیں سکتی ہے۔ ایک اور سوال سی کہ معافی اور درگزر یہ میاں بیوی کی زندگی میں کیا اثر رکھ سکتی؟ بالکل، معافی اور درگزر کی صفت ہر ایک کو مطلوب ہے، اور خاص کر میاں بیوی کو۔ غلطی کبھی شوہر سے ہوتی ہے، کبھی بیوی سے ہوتی ہے، ایک دوسرے کو درگزر کر کے آگے بڑھیں، تبھی جو ہے زندگی کا کاروان اور قافلہ آگے بڑھے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، ایک صحابی نے پوچھا، میرا ایک غلام ہے، وہ غلطی کرتا ہے، کتنے مرتبہ معاف کروں؟ آپ نے کہا دن میں کم سے کم 70 مرتبہ معاف کرو۔ یعنی ایک غلام کو دن میں 70 مرتبہ معاف کرنا ہے۔ آج شوہر سوچے کہ زندگی میں میں نے کبھی بیوی کو 70 مرتبہ معاف کیا، بیوی سوچے کہ اپنے شوہر کو میں نے معاف کیا، یا دن میں 70 مرتبہ معاف کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ یہاں مسئلہ کیا ہے؟ معاف اس لیے نہیں کرتے ہیں کہ وہ ایک چیز ہے انا سمجھ رہے ہیں؟ یہ انا کیا کرتی ہے؟ ہمیں ضد پہ آمادہ کرتی ہے، ہٹ دھرم بناتی ہے۔ اس لیے یاد رکھنا، زندگی میں خود زمین میں دفن ہونے سے پہلے اپنی انا کو دفن کر دے۔ کامیاب انسان وہی ہوتا ہے کہ جو زمین میں خود دفن ہونے سے پہلے اپنی انا کو زمین میں دفن کر دے، سمجھ رہے؟ ورنہ تو یعنی ہم دنیا والوں کو معاف کرتے ہیں، شوہر سوچے کہ میری معافی کی سب سے زیادہ مستحق میری بیوی ہے، بیوی سوچے کہ میری معافی کا سب سے زیادہ مستحق میرا شوہر ہے، عفو و درگزر سے زندگی بنتی ہے، بیڑی ہوئی باتیں سنورتی ہیں۔ اور جیسا کہ حدیث میں بھی آتا ہے شیخ محترم کہ شیطان زیادہ اسی وجہ سے خوش ہوتا ہے کہ جب میاں بیوی کے درمیان اختلاف پیدا کرتا ہے۔ بالکل بالکل، یعنی شیطان کو سب سے زیادہ خوشی، ان ابلیس یضع عرشہ علی الماء ثم یبعث سرایاہ یفتنون الناس فادناہم منہ منزلۃ اعظمہم فتنۃ، کہ ابلیس پانی پر اپنا تخت رکھتا ہے اور اپنی فوج کو بھیجتا ہے، جاؤ گمراہ کر کے آؤ، اور پھر جب واپس آتے ہیں تو سب کا محاسبہ کرتا ہے کہ کس نے کیا کارنامہ انجام دیا۔ اب ہر کوئی اپنی اپنی رپورٹ پیش کر رہا ہے کہ میں نے فلاں کو ایسے گمراہ کیا، فلاں کو ایسے گمراہ کیا۔ وہ کسی کو شاباشی نہیں دیتا، وہ شاباشی دیتا ہے تو اس شیطان کو دیتا ہے جو یہ کہتا ہے کہ آج ایک میاں بیوی جو محبت سے رہ رہے تھے، ان کے درمیان میں داخل ہوا، ہر ایک کو دوسرے سے بدگمان کیا، اور ان کی محبت دیکھتے ہی دیکھتے نفرت میں بدلی، اختلافات ہوئے، جھگڑے ہوئے، اور دیکھتے ہی دیکھتے طلاق ہو گئی۔ اتنی خوشی ہوتی ابلیس کو، اپنے تخت سے اٹھ کر اسے گلے لگا لیتا ہے، کہتا ہے تو ہے میرے کام کا سپاہی۔ جی، تو یہ اختلافات معمولی نہیں ہے، اکثر اختلافات شیطان کی جانب سے ہوتے ہیں، کیوں جیسا کہ آپ نے بیان کیا انانیت کو جب دفن کرتے ہیں یہ درگزر کی صفت آ جاتی ہے۔ بالکل۔ شیخ محترم آپ سے ایک آخری سوال کہ شادی شدہ زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے کیا عادتیں اپنانی چاہیے؟ دیکھیے، شادی شدہ زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے میں سمجھتا ہوں بہت ساری باتیں ہیں جو آ چکی ہیں اوپر کے سوالات میں، لیکن کچھ باتیں میں کہنا چاہوں گا کہ میاں بیوی اپنے گھر کے ماحول کو دینی ماحول بنائیں۔ دینی ماحول، جس گھر میں دین رہے گا،
जिस घर में काल अल्लाह काल रसूल की सदाएं गूंजती रहेंगी, उस घर में रहमत के फरिश्ते आएंगे, और जहां रहमत के फरिश्ते आएंगे वहां जिंदगी पुरसुकून रहेगी, दीनी माहौल। ठीक है। और दूसरी बात, 3 सिफात हैं, 3 बातें हैं, इन 3 सिफात को अपनाकर चले मियाँ बीवी एक दूसरे के ताल्लुक से। एक है, सबसे पहली चीज, चश्म पोशी करना, गलतियों से चश्म पोशी करना। यानी देखो, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, देख कर भी ऐसे गुजर जाना कि जैसे देखे नहीं, सुनकर भी ऐसे गुजर जाना जैसे सुने नहीं। नजरअंदाज करना। समझ में आ रही बात? एक तो चश्म पोशी, दूसरी चीज है हुस्ने जन, एक दूसरे के ताल्लुक से अच्छा गुमान रखना। जैसे हजरत उमर कहा करते थे, वला तज़ुन्नन बिकलिमतिन खरजत मिन फी अखीक इल्ला खैरा, एक बात जो तुम्हारे भाई की जबान से निकल गई है, अच्छे महमल पे महमूल कर लो। समझ रहे? पहली चीज है चश्म पोशी, तीसरी चीज है हुस्ने जन से काम लेना, दूसरी चीज, और तीसरी चीज है अफो दरगुजर। ये 3 सिफतें जहां रहेंगी, जिस घर में रहेंगी, उस घर में कभी कोई मसला, बड़ा मसला नहीं बनेगा, कोई बात उलझन में तब्दील नहीं होगी। कुछ मसाइल चश्म पोशी के जरिए नजरअंदाज करके आगे बढ़ने से खत्म हो जाएंगे, कुछ मसाइल हुस्ने जन से खत्म हो जाएंगे, और कुछ मसाइल अफो दरगुजर से खत्म हो जाएंगे। शैतान के लिए कहीं रास्ता ही नहीं रहेगा अगर ये 3 सिफतें पैदा कर ले। अगर हम चाहते हैं हमारे घरों का माहौल अच्छा हो, मियाँ बीवी खुशगवार जिंदगी गुजारें, उनके बच्चों की जिंदगी मिसाली हो, तो हर मियाँ बीवी को ये 3 सिफात अपनाना जरूरी है। फिर से दोहराता हूँ, चश्म पोशी करना, नजरअंदाज करके आगे बढ़ना, बहुत सारी गलतियों को रुकना नहीं वहां। दूसरा, हुस्ने जन से काम लेना, किसी की जबान से निकले हुए जुमले को अच्छे महमल पे महमूल कर देना। और तीसरा, वाकई कहीं गलती नजर आती है, अफो दरगुजर से काम लेना। शैतान के सारे रास्ते मजदूद हो जाते हैं और बंद हो जाते हैं। जज़ाकुमुल्लाहु अहसनल जज़ा। शेख मोहतरम, आप हमारे दरमियान आए, वक्त निकाला आपने, अल्लाह ताला आपके वक्त में बरकत अता फरमाए। अल्लाह से दुआ यही करते हैं कि अल्लाह ताला आपके उम्र में बरकत अता फरमाए, इल्म में बरकत अता फरमाए, आपके अहल अयाल में बरकत अता फरमाए, आपके आने जाने को अल्लाह रब्बुल आलमीन कबूल फरमाए। अल्लाहुम्मा आमीन। आपका भी शुक्रिया, स्टूडियो का भी शुक्रिया, जमीयत अल हदीस गुलबर्गा हेच के रीजन का भी शुक्रिया। आपने इस ज़र्री मुलाकात का ये मौका हमें नसीब किया। रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह ताला सबकी कोशिशों काविशों को समरावर बनाए। अल्लाहुम्मा आमीन। व सल्लल्लाहु वसल्लम अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व आलिही व सहबिही अजमाइन।